السلام علیکم دوستو، ہم اپنے یوٹیوب چینل آگے بڑھو خان انٹرٹینمنٹ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بس انتظار کیجئے، تمہارا رب تمہارے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار کو سنتا ہے، یہ آپ یقین کر لیجئے، آنکھیں بند کر کے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ بہت بڑی ڈیل، وہ بھی عمران خان پی ٹی آئی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ کیسے؟ بہت بڑی خبر ہے، آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اب ڈیل کر کے باہر آئیں گے، کیسے آئیں گے یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چین کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ آپ ہمارے غلام ہو، ہم نہیں، اور یہ کس نے کہا ہے، اور یہ چین کو یہ کیوں وضاحت دینی پڑ گئی، تو یہ آپ کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چلیں سن لیں وجہ کیا بنی۔ وجہ یہ بنی کہ جو سب ملکوں کے سفراء ہیں، سفیر ہیں ہمارے ملک میں، تو ان کی کانفرنس بلائی گئی تھی۔ سب سے پہلے آگے بڑھو خان انٹرٹینمنٹ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، یہ چھوٹی سی ایک سپورٹ ہوتی ہے جو آپ سے ہم مانگتے ہیں۔ تو بات کچھ یوں ہوئی کہ سب سفراء کی کانفرنس ہوئی، جس میں اسحاق ڈار بھی شامل تھے۔ تو سب سفیروں نے جو جتنا ٹائم ہوتا ہے سب نے تقریر کی۔ تو آخری تقریر کا جو ٹائم تھا وہ تھا اسحاق ڈار کا۔ اسحاق ڈار کا کیسے کہتا، سب نے تقریریں کی۔ جب اسحاق ڈار کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کہ جناب کہ چین کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں۔ سب سے پہلے اسحاق ڈار نے اس طرح بات کی جس طرح ایک مالشی ہوتا ہے نا، چپلوسی کرتا ہے، تو بڑی تعریفیں پل باندھ کے تھوڑی سی واشر لگا کے تو بات کرتا ہے۔ پہلے اس نے اس طرح بات کی اسحاق ڈار نے کہ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو یہ ہے وہ ہے۔ تو باقی دنیا کے ساتھ چائنا کی جو پالیسی ہے کہ کوئی بھی ان کے باشندوں کو مارتا ہے، کوئی بھی کچھ کرتا ہے، تو چائنا ان کے ساتھ تجارتی تعلقات اور حکومتی حد تک تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ یہ صرف حکومت پاکستان کو استثنا حاصل ہے کہ ان کے ساتھ یہ کام ختم نہیں کرتا، کوئی ڈیل ختم نہیں ہوتی بلکہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو پھر مجبوراً جو چائنا کا سفیر تھا اس کو پھر دوبارہ سے ٹائم لینا پڑا، اور دوبارہ ٹائم لے کر انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہمارے جو ورکر ہیں، ہمارے جو کام کرنے والے ہیں، کسی بھی ملک میں ہمارے باشندے ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہمارے جو وزیر اعظم ہے، ہماری حکومت ہے، ان کی اولین ترجیح ہے، بلکہ کسی ملک کو استثنا حاصل نہیں ہے کہ ہمارے ورکروں کو، ہمارے بندوں کو ماریں اور ہم ان کے ساتھ چلتے رہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ہمارے کبھی صدر نے کہا ہے، نہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے، بلکہ یہ کہا تھا اس نے اسحاق ڈار نے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم چائنا کی، تو انہوں نے یہ بات کی ہے، حالانکہ انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب یہ یعنی کہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب چائنا کے بندوں کو ہم ماریں، جو مرضی کریں، تو چائنا ہمارے ساتھ چلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، تو بلکہ یہ کام نہیں چلتا، ہماری پالیسی میں بھی نہیں ہے، یہ کسی ملک کو استثنا حاصل نہیں کہ ہمارے باشندوں کو مارے اور وہ چلیں۔ اٹک جیل سے پی ٹی آئی کے 86 قیدی رہا۔ تو جو ان کے ملازمین ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو اس میں سے 84 سرکاری ملازمین ہیں اور 2 ایم پیز، اور یہ اٹک جیل سے آج رہا ہوئے ہیں۔ تو علی امیر گنڈاپور نے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا ہے خیبر پختونخوا پہنچنے پر۔ تو وزیر اعلیٰ سرکاری ملازمین کو ترقی دینے کا بھی اعلان کیا ہے، اور ان کو چھٹی بھی دی ہے، اور جو ان کو 10,000 ان کا وظیفہ بھی لگایا ہے۔ تو ان کو ویلکم کیا ہے کے پی حکومت نے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے استقبال کیا ان کا بھرپور طریقے سے، اور ان کو یہ ملازمین تھے جو قید میں تھے اٹک جیل میں، تو ان کے لیے یہ سہولتیں میسر کی گئیں۔ شہباز شریف صاحب قطر سے دورہ مکمل کر کے واپس آ گئے۔ اب بات ہوگی ڈیل پر کہ کون کر رہا ہے، کہ خبریں چل رہی تھی پی ٹی آئی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو لگتا ہے کہ جب تک ڈیل نہیں ہوگی عمران خان باہر نہیں آئیں گے۔ اگر ڈیل کے تحت تو باہر آنا ہوتا تو بہت پہلے سے باہر آ جاتے۔
وہ اداروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بات چیت کے نتیجے میں جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے سکتے، تو عمران خان صاحب اپنا مینڈیٹ واپس مانگتے ہیں اور کارکنوں پر جو مقدمات ہیں ان کا خاتمہ چاہتے ہیں اور واپس مانگتے ہیں۔ جو رجیم چینج میں جو ہوا اس کو ریورس کیا جائے، کم از کم انصاف کے ذریعے انصاف ہونے دی جائے تاکہ ملک پاکستان آگے بڑھ سکے۔ یہ چیزیں کوئی دیتا نہیں تو عمران خان باہر نہیں آتے جیل تھے۔ جیل حالانکہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جیل کا چھوٹا دروازہ کھلا ہے اور یہ آخر ہے کہ سر آپ نیواں کریں اور چھوٹے دروازے سے آپ نکل جائیں، جس وقت آپ جانا چاہیں تو سر نیچے کر کے باہر آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن خان کہتا ہے کہ نہیں، بڑے والا گیٹ کھولا جائے، جیسے سیدھا اندر آیا تھا ایسے ہی سیدھا واپس جاؤں گا۔ یہاں مسئلہ ہے بڑے عرصے سے میاں صاحب لیٹ کر جیل سے نکلے۔ زرداری عمران خان کی دور حکومت میں ویل چیئر کے اوپر ہی بیٹھے رہے اور بیٹھ کر ہی باہر نکلے۔ شہباز شریف صاحب پکے ہی بیمار رہے، انہوں نے پکا ہی کمر کو پکڑے رکھا۔ تو شرجیل میمن صاحب کے ہسپتال کے پورا بیڈ انہوں نے ہائر کرایا ہوا تھا، تو ابھی کبھی بھی ان کو بیماری نہیں لگی ہے، کبھی کوئی ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ الحمدللہ بڑے صحت مند توانا پھرتے ہیں۔ زرداری صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کی رپورٹ نہیں آئی کہ وہ بیمار ہیں۔ تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ آدمی جو کسی ہسپتال میں نہیں گیا، روزانہ خان کے بارے میں نئی کہانی بنائی جاتی ہے، لیکن شام ہوتے ہی صبح کو آتے ہی وہ کہانی ایکسپائر ہو جاتی ہے اور کچروں کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ ڈیل کو خان نے خود جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے اور ڈیل کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خود ان کا پلندہ ہے، ہمیں کسی ڈیل کی ہمارے ساتھ کسی کی کوئی بات نہیں اور نہ ہم نے ڈیل کرنی ہے۔ ڈیل کرنی ہوتی تو ہم بڑے عرصے سے جیل سے باہر ہوتے، بلکہ جیل کے اندر ہم نہ ہوتے، یہ خان نے کہا ہے، جو کہ روزانہ ڈیل کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ عدالتوں کی طرف سے یہ پکا آرڈر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح ملاقات پر پابندی نہیں لگا سکتا، اور نہ ملاقات کرنے نہ کرنے کی درخواست اب ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے۔ یہ اسٹرکٹلی آرڈر مل چکے ہیں حکومت وقت کو۔ ابھی دو کردار آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ کردار ہے مبشر لقمان کا۔ عمران خان کے بیٹوے سے 5 پڑیاں برآمد ہوئیں۔ جیل میں کون کون سے انجیکشن لگائے جاتے ہیں پتہ چل گیا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی جیب میں پرس تھا، تو وہاں سے پڑیاں برآمد ہوئی۔ اور یہ ہیں مولانا صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے عمران خان صاحب آپ کی نگرانی میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے عدالت میں، اس کمرے میں، جیل میں آپ کے کیمرے لگے ہوتے ہیں جانچنے کے لیے، سب کچھ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو 24 گھنٹے رہتے ہیں اور جیل میں وہ آپ کی نگرانی میں ہے۔ تو کیا نشئی بندہ 24 گھنٹے بغیر نشے کے وہ رہ سکتا ہے؟ تو یہ خود اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ وہ نشہ نہیں کرتا، اگر اس کا نشہ ہے تو صرف قرآن پاک کی تلاوت ہے اور نماز ہے۔ واللہ عالم۔ تو ابھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔